تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نگر میں، مسکان نگر میں، وہاں پہ 200 چورس وال کا ایک بڑا پلاٹ بھی ہے، اور اس میں بنا بنایا مکان بھی ہے، پارکنگ بھی ہے، پارک بھی ہے، پڑوسی بھی اچھے ہیں۔ بتاؤ کوئی رہے گا وہاں پہ بھیڑ میں؟ جلدی جلدی بھاگے گا کہ ہمارا یہ چھوٹا سا مکان پترے والا، نریے والا، اگر جتنے میں بکے بیچ دو اور بھاگو، خوشی خوشی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے خط میں، اس قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے جیسے بھیڑ میں گزران کرنے والا سفر میں اپنا وقت کیسے کیسے گزر جائے، بس اس کا نام ہے دنیا۔ اور پھر اللہ نے اس قرآن میں یہ بتایا ہے کہ جنت ایسی اچھی جگہ ہے، اس کے پڑوسی ایسے اچھے ہیں، اس کے رہنے والے ایسے اچھے ہیں، وہاں پڑوس میں اللہ ہوں گے، وہاں پہ ہمارے دیدار کرنے کے لیے آنے والے رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں قرآن ہم سیکھتے ہیں، وہاں قرآن اللہ سنائے گا۔ یہاں ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، وہاں اللہ جب پڑھے گا تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ کہ اس قرآن میں اللہ نے فرمایا، جو بندہ، جو بندی، جو مرد، جو عورت دنیا کے اندر اللہ کے دین کی فکر کرے کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے، قرآن صحیح کرے، نماز صحیح کرے، سنت طریقے معلوم کرے، کہ دنیا کی زندگی کے 2 محنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے 2 محنت بتلائی، من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اپنے آپ میں اللہ کا خوف پیدا کرے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دل میں سوچ لے یہ کام کروں گا اللہ راضی ہوگا، اس کام کے کرنے سے اللہ خوش ہوگا، یہ کام جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا یہ سنت طریقہ ہے، یہ کام جو میں لباس پہن رہی ہوں کیا یہ اللہ اس لباس سے خوش ہوگا، یہ میرا بچہ یہ فلاں چیز کھیل رہا ہے کیا یہ کھیلنے سے میرے بچے سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ من خاف مقام ربہ، ایک ہے اپنی زندگی پرسنل، اور دوسری ہے دوسروں کی فکر ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ 2 زندگیاں ہیں قرآن پاک میں، اور اس کے لیے نعمت ہے کیسی، محنت کرے بغیر کچھ نہیں۔ ابھی میں صبح تلاوت کر رہا تھا، عجیب آیت میں پڑھ رہا تھا کہ یہودیوں کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، کہ وہ لوگ یوں کہتے تھے جو یہودی ہوگا نا اور جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کہتے تھے تلك امانيهم، یہ بیچارے ان کی من کی مرادیں وچار ہیں، ایسے وچار کرنے سے کچھ ہوتا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن، اللہ نے جواب دیا جو نیکی کرے، نیک عمل کرے اور اللہ کی ذات پہ پھر یقین رکھے، پہلے عمل پھر یقین، کہ عمل 2 قسم کا، ایک اپنا عمل، من عمل صالحا فلنفسہ، کہ اللہ نے قرآن پاک میں یوں کہا اپنے لیے اچھا عمل کرو۔ میرے اگر کسی کو نصیحت کر رہا ہوں تلاوت کرنے کی، اشراق پڑھنے کی، تسبیح پڑھنے کی، پردے کی، حلال کھانے کی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی، تو یہ کام میں بھی کروں اور دوسروں کو بھی کہوں کہ یہ ہے زندگی۔ دو زندگیاں ہیں، ایک اپنی، ایک دوسروں کی فکر۔ دونوں فکریں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، ایک فکر اپنی، ایک فکر مخلوق کی۔ لیکن مخلوق کی فکر کیسے کریں گے؟ جس بستی میں جائیں گے، بستیوں میں سے جا کے پھر اپنے محلے پہ جائیں گے، پھر اپنے گاؤں میں فریے میں جائیں گے۔ محنت کرنی کیسے؟ کہ ہمارے لیے محنت کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں کام کرنا ہے تو نبی نے کیسے کام کیا وہ طریقہ سیکھو۔ کون سا طریقہ؟ جیسے نبی نے کام کیا۔ نبی نے کیا کیا؟ 40 سال تک اخلاق سکھائے، 40 سال تک غریبوں کو، مسکینوں کو، آنے والے مسافروں کو کام آئے، خوب کام آئے، خوب کام آئے۔ نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ دھوپ دیکھی۔ جہاں پتہ چلا فلاں پریشان ہے چلو پہنچ جاؤ، جہاں پتہ چلا فلاں غریب ہے چلو مدد کو پہنچ جاؤ۔ 40 سال تک ایسی مدد کی کہ 40 سال میں وہ لوگ یوں کہنے لگے
یہ بندہ جو محمد ہے یہ امین بھی ہے صادق بھی ہے۔ یہ نام، دو نام ملے نا، یہ نبوت سے پہلے ملے۔ کیوں ملے؟ رات دن ایک دھن بنائی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والیوں کے ساتھ کیا کرے، ان کے دکھ میں اتنا کام آئے، ان کی پریشانی میں، ان کے مصیبتوں میں، ان کی بیماریوں میں، ان کے حالات میں اتنا کام آئے، اتنا کام آئے کہ وہ کہہ اٹھے کہ ہمارے رشتہ داروں سے، خونی رشتہ داروں سے بھی زیادہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں۔ اتنا ان کا جیتو، ان کا دل اتنا جیتنا ہے۔ 40 سال تک حضور نے دل جیتا، اور پھر حضور نے ان سے ایک سوال کیا جب نبوت کا اعلان ہوا نا، پوچھا کہ تم لوگوں کے میرے بارے میں کیسی رائے ہیں، کہ میں کیسا آدمی ہوں، وائٹ کالر ہوں یا کوئی تم کو وہم شک ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ضربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے تو 40 سال میں کئی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ ایسے موقع آئے آپ کو ہمیشہ اچھائی کرنے والا ہی دیکھا۔ تو یہ دو نام ملے، کیسے ملے؟ امین اور صادق کے، کہ 40 سال تک ہر ایک کے دکھ میں کام آئے، غریبوں کے، مسکینوں کے، بیماروں کے، پڑوسیوں کے، پردیسیوں کے، اپنوں کے، پرایوں کے، سب کے کام آئے، اور اپنا کام کسی سے نہیں لیا۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اپنا کام کسی سے نہیں لیا، اپنا کام خود کیا۔ 40 سال تک جب ایسا کیا تو پھر جا کے جو ہے حضور کو دو نام ملے۔ تو کہ پہلا کام یہ ہے کہ نبی والی سیرت کو دیکھے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کیا ہے یہ سمجھایا۔ نماز نہیں، حج نہیں، جمعہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، کیا سمجھایا؟ اللہ کیا ہے، کہ اللہ قدرت والا ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے چنتا ہے۔ سب مخالف، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے والے، سب خاندان مخالف، ایک امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ساتھ دینے والی، سب مخالف، ایک ابو بکر مال خرچ کرنے والے۔ ایک ایک کو اللہ نے کھڑا کیا، اور کیسے کو کھڑا کیا؟ غریب، مسکین، پردیسی، غلام، باندیاں، یتیم، ایسے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ نظر تو یوں آتا ہے کہ یہ محنت کرنے والے آج نہیں تو کل، کوئی سنتا تو ہے نہیں، کوئی مانتا تو ہے نہیں، آج نہیں تو کل کیا ہوں گے کہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ ختمے ہیں، یہ قرآن میں یہ باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، قریش کے لوگ جمع ہوتے تھے اور یہ میٹنگ کرتے تھے، ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو، ان کو پیسے مت دو، ان کو دکھ سکھ میں پوچھو مت، ان سے بات کرنا بائیکاٹ کر دو، کل نہیں تو آج نہیں تو کل بیٹھ جائیں گے۔ یہ قرآن میں ہے یہ بات۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے بہترین کتاب ہے، اس کو اگر پڑھیں گے تو وہی جیسے میں نے کہا نا کہ رہنے والے ہو ایسے محلے میں جہاں تنگ جگہ ہوتی ہے، تو اس کو اگر وہاں بڑے سوسائٹی میں جگہ ملے نا، سستے میں ملے، تو آدمی کیوں نہیں بھاگے گا؟ تو دنیا میں نیکی کرنا آسان ہے، مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گی، کچھ نہیں کر سکتے مرنے کے بعد۔ دنیا کی نیکی موت کے بعد کام آئے گی۔ تو کہ دو طرح کی محنت کرنے کے لیے اللہ نے قبول کیا ہے۔ ایک اپنی ذات کی محنت کریں گے کہ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو۔ اللہ کے خوف کی دو نشانی ہے، اللہ کے خوف کی دو نشانی ہے۔ جیسے چولہے پہ ہم کھانا رکھتے ہیں، اگر اس میں سے کوکر میں سیٹی نہ بجے تو تھوڑی دیر کے بعد وچار آتا ہے کہ کیا نیچے چولہا بجھ تو نہیں گیا، کتنی دیر ہوئی، خود لگا کے چولہے پہ کھانا چلے گئے برتن دھونے، اب سیٹی بجی نہیں تو کان فوراً آواز دیتا ہے کہ جا تحقیق کر کہ وہاں پہ چولہا شاید بجھ گیا۔ اگر چولہا جل رہا ہے تو سیٹی بجے گی۔ کہ اندر میں اللہ کا خوف ہے تو ظاہر میں، جسم پر، لباس میں، کھانے میں کہ وہ سیٹی بجے گی کہ یہ سنت ہے، دعا پڑے گی، کپڑا پہننے کی دعا پڑھنا ہے، کہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا ہے، بچوں کو مدرسے بھیجنا ہے، دعا پڑھ کے بھیجنا ہے۔ صبح میں اس لیے نہیں اٹھانا کہ بچے جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، نہیں، اسکول پڑھاتے پڑھاتے ہمارے نسلوں کے ایمان خراب ہو گئے۔ بچے کو رات میں اس لیے جلدی سنا رہا ہے، اے بچے جلدی سو جاؤ، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ تو یہ اللہ کو پہچانے گا ورنہ اسکول کو پہچانے گا۔
ہم نے اسکول کے لیے اتنی تیاریاں کی، مدرسے میں بچہ یونیفارم پہن کے نہ جائے تو نہ جائے، جیسا کپڑا چلو جاؤ، لیکن اسکول کا یونیفارم کہ اس کو تو پریس کر کے رکھنا پڑے، جس دن اسکول کا یونیفارم پہننا کمپلسری ہے اس دن تو رات کے 2 بج جائیں گے تب بھی وہ ماں اس کے کپڑے دھو کے پریس کر کے رکھے گی۔ مدرسے میں تو کہ مدرسے جیسا تیسا چلے گا، حالانکہ یہ آخرت ہے، وہ دنیا ہے۔ وہ ڈگری تو یہاں جب انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا تو یہیں چھوڑ کے جائے گا، لیکن یہ ساتھ میں جائے گی فجر والی۔ اس لیے ہمیں اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک کلام مجید، اللہ کا ایک پیغام ہے، ایک خط ہے، اللہ کی طرف سے ایک میسیج ہے، اس کو پڑھو۔ تعلیم میں جو باتیں آتی ہیں اس کو سنیے، اور ان باتوں کو اپنے ذات میں پہلے لانا ہے، پھر دوسروں کی فکر بھی کرنا ہے۔ کیسے کرنا؟ پہلے ان کے دکھ سکھ میں کام آنا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اپنے گھر میں جو چیز بنی ہو اس کو پڑوسیوں کو دینا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اخلاق، یہ خدمت 40 سال کی، 40 سال نبی کی خدمت کے بعد بھی مکہ والوں نے سچی بات نہیں سنی، تب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نا امید ہوئے نہیں ہوئے، نا امید ہوئے نہیں ہوئے۔ 40 سال کے احسان کے بعد بھی نا امید نہیں ہوئے۔ ہمیں بھی اپنی ساری زندگی محنت کر کے نا امید نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ نبی والی محنت اور ہماری محنت برابر نہیں ہو سکتی۔ نبی والی اخلاق اور ہمارے اخلاق برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ آپ تو محنت کرتے رہو، ہدایت ہم دیں گے، توفیق ہم دیں گے۔ اللہ کہتے ہم چاہیں تو افریقہ سے اٹھا کے بلال کو مؤذن مسجد نبی بنا دیں، ہم چاہیں تو سلمان فارسی کو آل بیت کا ایک فرد بنا دیں۔ اللہ کیا کیا بتاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ جل شانہ نے اس کام کے لیے قبول کیا ہے، تو یہ کام امت کی فکر کا کام ہے، یہ کام امت کی فکر کا کام ہے۔ اس کام کی فضیلتیں اللہ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں، اپنی باتوں میں اس کی فضیلتیں بتائی ہے۔ لیکن ایک بات کو خوب دھیان رکھیں، ایک بات کو خوب دھیان رکھیں، دعوت کی محنت کرنا ہے، لیکن دوسری جو محنت کرنے والے ہیں نا، جو مدرسے والے علماء ہیں، خانقاہ چلانے والے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ دعوت کی محنت نہیں کرتے تو کچھ نہیں ہے ان کا ایمان، نہیں۔ یہ دعوت کی محنت چلی ہے علماء کے ذریعے سے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب امت علماء کی رہبری چھوڑے گی، علماء سے پوچھے بغیر اپنی مرضی کے وظیفے، مرضی کی منمانی زندگی گزارے گی تو پھر غلط راستے کے کھل جائیں گے۔ اس لیے جو کام کریں گے علماء سے پوچھ کے کریں گے، بغیر علماء کی رہبری کے کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ اور علماء کون؟ جو عمل والے ہیں۔ علماء تو بہت ہے، وہ عالم جس کی زندگی میں سنت کا عمل ہو، اس کی زندگی سے عمل لے کر پوچھ کر پھر کوئی بھی کام کریں گے۔ آپ کو ایک مسئلہ بتا کے بات پوری کر رہا ہوں۔ ہم لوگ عشرے کی جماعت میں سورت میں تھے، 10 دن کی جماعت میں، بہت سال پہلے کی بات ہے، 2007 یا 2008 میں۔ تو ایک بندے سے ملاقات ہوئی، ان کی دکان تھی، چائے پتی کا دھندا تھا ان کا، چائے پتی کا کاروبار۔ تو انہوں نے مفتی صاحب کو بلایا، دکان پہ بٹھایا، مفتی صاحب ہماری دکان میں ایسا کوئی کام تو نہیں ہو رہا جس سے ہماری کمائی ناجائز ہو جائے؟ تو مفتی صاحب بیٹھے، دیکھا وہ جو پہلے پنی آتی تھی نا، خاکی پنی آتی تھی، اس میں چائے پتی دیتے تھے، اب تو پلاسٹک میں آ جاتی ہے، وزن ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کا وزن کر رہے ہیں، 200 گرام چائے پتی مانگی تو انہوں نے اس میں 200 گرام جیسے ہوا تو پنی مار کے دے دی، وہ جو ہوتا ہے اس کا کور۔ مفتی صاحب نے کہا اس کور کا وزن کتنا، یہ پہلے وزن کرو کہ کور کا وزن 1 گرام، تو کہ اب جو چائے پتی دینا ہے 201 گرام دینا ہے، اس لیے کہ 200 گرام چائے پتی ہیں، اس میں اگر آپ نے 200 گرام پہ فوراً اٹھا لیا تو 1 گرام کاغذ کا وزن وہ چائے پتی کے بھاؤ میں گیا۔ تو کہ ان کو اس سال میں، اس برس میں جتنا نفع ہوا نا، اگلے برسوں میں نہیں ہوا تھا، کہ جو کام کریں گے علماء سے پوچھ کے کریں گے۔ بڑے مبارک لوگ ہو آپ کہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے قبول کیا۔ اس کام کو سیکھتے رہیں، سیکھتے سیکھتے کرتے رہیں گے، اللہ راستے کھولتے جائے گا۔ اس کام کی بڑی فضیلتیں ہیں، جس کام کے فضائل اللہ نے قرآن میں سنائے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوں،
کہ علماء کرام مدرسوں میں بیٹھ کر یہ کام سکھاتے ہیں، کون سا کام نیکی ہے، کون سا کام گناہ ہے، یہ علماء مدرسے میں سکھاتے ہیں۔ خانقاہ والے خانقاہوں میں بیٹھ کر دل میں کس کی محبت رکھنا ہے، کس کی نہیں رکھنا، اس اللہ کے ذات و صفات کا یقین دل میں نور کیسے آ جائے، وہ خانقاہ والے کرتے ہیں۔ تینوں کام کرنا ہے، کسی کام کرنے والے کی تنقید نہیں کرنا، حقارت نہیں کرنا، اس کا انکار نہیں کرنا، اس کو غلط نہیں سمجھنا، علماء سے رہبری حاصل کرنا، پوچھ کے عمل کرنا۔ سیکھنے کا شوق اللہ کے راستے میں پیدا ہوگا، اور سیکھنے کی تکمیل گھر پہ رہ کر کرنے سے ہوگی۔ جو ترغیب تعلیم میں سن کے جا رہے ہیں، جو ترغیب اللہ کے راستے میں 3 دن سنیں گے، گھر پہ جا کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو 3 دن اللہ کے راستے میں تعلیم کریں گے، گھر میں اس تعلیم کو پوری زندگی کرنا ہے۔ جس طرح تہجد اللہ کے راستے میں پڑھ رہے ہیں، گھر پر پوری زندگی پڑھنا ہے، یہی کوشش کرنا ہے۔ اور بچوں کو اور شوہر کو نیک کام میں مدد کرنا ہے، نیک کام میں مدد کرنا ہے، نیکی کے کام میں، کہ یہ بھی نیکی ہے۔ آج عجیب چیز ہے، جب زیادہ وقت اللہ کے راستے میں لگتا ہے تو بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، ایسی سادہ بن جاتی ہیں کہ بیچارہ شوہر پھر تسبیح لے کے گھومتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ نے قرآن میں عجیب فرمایا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ شوہر کے لیے سنگار کرنا، کیا کرنا؟ سنگار کرنا، اچھے کپڑے پہننا، سرما لگانا، تیل ڈالنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ اچھے کپڑے پہننا اور اپنے محرم کے لیے تیار ہونا، یا مردوں کا نماز کے لیے، عید کے لیے، جمعہ کے لیے، کہیں شادی بیاہ میں جانے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے تیار ہونا، اس کو حرام کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ذرا ان کو۔ کچھ عورتیں بالکل زینت ہی چھوڑ دیتی ہیں، اللہ نے اس کو منع کیا۔ اور پھر دوسری بات، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اچھے سے اچھا کھانا، کیسا؟ چلو ہلے آنے کچھ پکو کھائی گنو، نہیں، منع ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اصحاب کہف کتنے سال سوئے تھے؟ 309 سال۔ 309 سال کے بعد بھی اٹھے تو کھانا لینے گئے، تو جو جا رہا تھا نا کھانا لینے، اس کو کہا تھا حلال بھی اور پاک بھی، حلال بھی اور پاک بھی، اور اچھی کوالٹی کا کھانا لے آنا، پاکیزہ کھانا ہو، اچھی کوالٹی کا کھانا ہو، اچھے طریقے سے بناؤ۔ ہاں، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ دینا، چٹنی کھچڑی کھا لینا، نہیں بھائی۔ اللہ نے نبی رسولوں کو کہا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ، اچھے رزق کھاؤ۔ تو اچھے کپڑے پہننا اور شوہر کے لیے تیار ہونا، زینت اختیار کرنا، سرما لگانا، یہ بھی دین ہے۔ اپنے بچوں کو صاف ستھرے رکھنا، خوشبو لگانا، ان کو تیل سویرا کرانا، یہ بھی دین ہے۔ اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا اور گھر کو سندر رکھنا، خود سندر رہنا، یہ دین ہے۔ میلا کچیلا رہنا، کہ اس سے اثرات دل پہ غلط پڑتے ہیں، اس سے اثرات غلط پڑتے ہیں۔ دیکھو باغیچے میں کیا ملے گا، کہ شہد کی مکھیاں ملے گی، کہ وہاں شہد کی مکھیاں کیا کرے گی، کہ شہد کی مکھیاں وہاں سے رس چوس کے شہد تیار کرے گی، وہ جسم کو بھی شفا دے گا اور روح کو بھی شفا دیتا ہے۔ اور گندی مکھیاں کے گٹر پہ ملے گی، کیا کرتی ہے کہ وہاں سے گزرو تو آدمی ناک بند کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، ہم خود صاف ستھرے رہیں، قرآن پاک کو پاک صاف رکھیں، گھر کو پاک صاف رکھیں، اور خود بھی پاک صاف رہیں، صاف ستھرے رہیں، اچھے لباس میں رہیں۔ اور اس کی بڑی نیکی یہ ہے کہ آج کے دور میں جب شوہر اپنی بیوی کو صاف ستھرا اور اسے زینت والا، سنگار کیا ہوا، سرما لگایا ہوا دیکھے گا تو اس کی نظریں باہر نہیں بھٹکے گی۔ اور جب شوہر پاک صاف ستھرا، سرما لگا کے، تیل لگا کے، اچھا سا دلہا بن کے رہے گا تو اس کی بیوی کی نظریں کہیں نہیں بھٹکے گی۔ یہ بات سنت ہے، سیرت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا آپ کا نکلنا قبول فرمائے، اور اللہ جل شانہ آگے کے راستے بھی جو ہیں سیکھنے کے جہاں جہاں جانا ہے اللہ وہ بھی آسان فرمائے۔ اللہ جل شانہ آئندہ 10 دن 40 دن کے لیے بھی قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ کئی سنی باتوں پر ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔